اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ یہ آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں بڑی خبر کی، جس میں وہ کئی راہ ہیں۔ ہاں ہاں اب جان جائیں گے، پھر ہاں ہاں جان جائیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا اور پہاڑوں کو میخیں، اور تمہیں جوڑے بنایا اور تمہاری نیند کو آرام کیا، اور رات کو پردہ پوش کیا اور دن کو روزگار کے لیے بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط چنائیاں چنیں اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا، اور پھر بدلیوں سے زور کا پانی اتارا کہ اس سے پیدا فرمایا اناج اور سبزہ اور گھنے باغ۔ بے شک فیصلے کا دن ٹھہرا ہوا وقت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوجیں، اور آسمان کھولا جائے گا کہ دروازے ہو جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے کہ ہو جائیں گے جیسے چمکتا ریتا دور سے پانی کا دھوکہ دیتا۔ بے شک جہنم تاک میں ہے سرکشوں کا ٹھکانہ، اس میں قرنوں رہیں گے۔ اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے، اور نہ کچھ پینے کو مگر کھولتا پانی اور دوزخیوں کا جلتا پیپ، جیسے کو تیسا بدلا۔ بے شک انہیں حساب کا خوف نہ تھا، اور انہوں نے ہماری آیتیں حد بھر جھٹلائیں، اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے۔ اب چکھو کہ ہم تمہیں نہ بڑھائیں گے مگر عذاب۔ بے شک ڈر والوں کو کامیابی کی جگہ ہے، باغ ہیں اور انگور، اور اٹھتے جو من والیاں ایک عمر کی اور چھلکتا جام، جس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنے نہ جھٹلانا، صلہ تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا۔ وہ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، رحمان کے اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے۔ جس دن جبریل کھڑا ہوگا اور سب فرشتے پرا باندھے، کوئی نہ بول سکے گا مگر جسے رحمان نے اذن دیا اور اس نے ٹھیک بات کہی۔ وہ سچا دن ہے، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے۔ ہم تمہیں ایک عذاب سے ڈراتے ہیں کہ نزدیک آ گیا، جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا ہائے میں کسی طرح خاک ہو جاتا۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ قسم ان کی کہ سختی سے جان کھینچیں اور نرمی سے بند کھولیں اور آسانی سے پیریں، پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں، پھر کام کی تدبیر کریں کہ کافروں پر ضرور عذاب ہوگا، جس دن تھر تھر آئے گی تھر تھرانے والی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، آنکھ اوپر نہ اٹھا سکیں گے۔ کافر کہتے ہیں کیا ہم پھر الٹے پاؤں پلٹیں گے، کیا جب گلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ بولے یوں تو یہ پلٹنا تو نرا نقصان ہے، تو وہ نہیں مگر ایک جھڑکی، جبھی وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل طوا میں ندا فرمائی کہ فرعون کے پاس جا؟ اس نے سر اٹھایا، اس سے کہہ کیا تجھے رغبت اس طرف ہے کہ ستھرا ہو، اور تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں کہ تو ڈرے؟ پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی، اس پر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر پیٹ دی، اپنی کوشش میں لگا تو لوگوں کو جمع کیا، پھر پکارا، پھر بولا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا۔ بے شک اس میں سیکھ ملتا ہے اسے جو ڈرے۔ کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل یا آسمان کا؟ اللہ نے اسے بنایا، اس کی چھت اونچی کی، پھر اسے ٹھیک کیا، اس کی رات اندھیری کی اور اس کی روشنی چمکائی، اور اس کے بعد زمین پھیلائی، اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو جمایا، تمہارے اور تمہارے چوپاؤں کے فائدے کو۔ پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی، اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی، اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی۔ تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا، تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے، تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق؟ تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے، تم تو فقط اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے۔ گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام یا اس کے دن چڑھے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا اس پر کہ اس کے پاس وہ نابینا حاضر ہوا، اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ ستھرا ہو یا نصیحت لے تو اسے نصیحت فائدہ دے۔ وہ جو بے پرواہ بنتا ہے تم اس کے تو پیچھے پڑتے ہو، اور تمہارا کچھ زیاں نہیں اس میں کہ وہ ستھرا نہ ہو۔ اور وہ جو تمہارے حضور ملکتا آیا اور وہ ڈر رہا ہے تو اسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہو، یوں نہیں
یہ تو سمجھانا ہے تو جو چاہے اسے یاد کرے۔ ان صحیفوں میں کہ عزت والے ہیں، بلندی والے، پاکی والے، ایسوں کے ہاتھ لکھے ہوئے جو کرم والے، نکوئی والے۔ آدمی مارا جائیو کیا ناشکر ہے، اسے کاہے سے بنایا، پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا، پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا، پھر اسے راستہ آسان کیا، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں رکھوایا، پھر جب چاہا اسے باہر نکالا۔ کوئی نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا تھا۔ تو آدمی کو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا، پھر زمین کو خوب چیرا تو اس میں اگایا اناج اور انگور اور چارہ اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغیچے اور میوے اور دوب، تمہارے فائدے کو اور تمہارے چوپاؤں کے۔ پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور جورو اور بیٹوں سے۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے۔ کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے، ہنستے خوشیاں مناتے، اور کتنے منہوں پر اس دن گرد پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہے۔ یہ وہی ہیں کافر بدکار۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ جب دھوپ لپیٹی جائے اور جب تارے جھڑ پڑیں، اور جب پہاڑ چلائے جائیں، اور جب تھل کی اونٹنیاں چھوٹی پھریں، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں، اور جب سمندر سلگائے جائیں، اور جب جانوں کے جوڑ بنیں، اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے کس خطا پر ماری گئی، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں، اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے، اور جب جہنم بھڑکایا جائے، اور جب جنت پاس لائی جائے، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی۔ تو قسم ہے ان کی جو الٹے پھریں، سیدھے چلے، تھم رہیں، اور رات کی جب پیٹ دے اور صبح کی جب دم لے۔ بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے جو قوت والا ہے، مالک عرش کے حضور، عزت والا، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہے، اور تمہارے صاحب مجنون نہیں۔ اور بے شک انہوں نے اسے روشن کناروں پر دیکھا، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، اور قرآن مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں۔ پھر کدھر جاتے ہو؟ وہ تو نصیحت ہی ہے سارے جہان کے لیے، اس کے لیے جو تم میں سیدھا ہونا چاہے، اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ سارے جہان کا رب۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ جب آسمان پھٹ پڑے، اور جب تارے جھڑ پڑیں، اور جب سمندر بہا دیے جائیں، اور جب قبریں کریدی جائیں، ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے۔ اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا؟ اپنے کرم والے رب سے، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک بنایا، پھر ہموار فرمایا، جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا۔ کوئی نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں، معزز لکھنے والے، جانتے ہیں جو کچھ تم کرو۔ بے شک نکوکار ضرور چین میں ہیں، اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں۔ انصاف کے دن اس میں جائیں گے، اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے۔ اور تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن، پھر تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن، جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی، اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ کم تولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے ناپ لیں پورا لیں، اور جب انہیں ناپ تول کر دیں کم کر دیں۔ کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے؟ بے شک کافروں کی لکھت سب سے نیچی جگہ سجین میں ہے، اور تو کیا جانے سجین کیسی ہے؟ وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہ جھٹلائے گا مگر ہر سرکش گنہگار۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں، کہے اگلوں کی کہانیاں ہیں، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ ہاں ہاں بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں۔ پھر بے شک انہیں جہنم میں داخل ہونا ہے، پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ ہاں ہاں بے شک نیکوں کی لکھت سب سے اونچی محل علیین میں ہے، اور تو کیا جانے علیین کیسی ہے؟ وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ ہے کہ مقرب جس کی زیارت کرتے ہیں۔ بے شک نکوکار ضرور چین میں ہیں، تختوں پر دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں میں چین کی تازگی پہچانے۔ نتھری شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے، اس کی مہر مشک پر ہے،
اور اسی پر چاہیے کہ للچائیں للچانے والے، اور اس کی ملونی تسنیم سے ہے وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں۔ بے شک مجرم لوگ ایمان والوں سے ہنسا کرتے تھے، اور جب وہ ان پر گزرتے تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے، اور جب اپنے گھر پلٹتے خوشیاں کرتے پلٹتے، اور جب مسلمانوں کو دیکھتے کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں، اور یہ کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہ بھیجے گئے۔ تو آج ایمان والے کافروں سے ہنستے ہیں، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں، کیوں کچھ بدلہ ملا کافروں کو اپنے کیے کا۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ جب آسمان شق ہو اور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سزاوار ہی یہ ہے، اور جب زمین دراز کی جائے اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے اور خالی ہو جائے، اور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سزاوار ہی یہ ہے۔ اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا، تو وہ جو اپنا نام اعمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے اس سے عنقریب سہل حساب لیا جائے گا، اور اپنے گھر والوں کی طرف شاد شاد پلٹے گا۔ اور وہ جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے وہ عنقریب موت مانگے گا اور بھڑکتی آگ میں جائے گا۔ بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا، وہ سمجھا کہ اسے پھرنا نہیں، ہاں کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ تو مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی اور رات کی، اور جو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں، اور چاند کی جب پورا ہو ضرور تم منزل بمنزل چڑھو گے۔ تو کیا ہوا انہیں ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن پڑھا جائے سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اپنے جی میں رکھتے ہیں۔ تو تم انہیں دردناک عذاب کی بشارت دو، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ قسم آسمان کی جس میں برج ہیں، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور اس دن کی جو گواہ ہے، اور اس دن کی جس میں حاضر ہوتے ہیں۔ کھائی والوں پر لعنت ہو اس بھڑکتی آگ والے جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے، اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے، اور انہیں مسلمانوں کا کیا برا لگا، یہی نہ کہ وہ ایمان لائے اللہ عزت والے سب خوبیوں سراہے پر، کہ اسی کے لیے آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور ان کے لیے آگ کا عذاب۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے، بے شک وہ پہلے کرے اور پھر کرے، اور وہی ہے بخشنے والا اپنے نیک بندوں پر پیارا۔ عزت والے عرش کا مالک، ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا۔ کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی؟ وہ لشکر کون؟ فرعون اور سمود، بلکہ کافر جھٹلانے میں ہیں، اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے لوح محفوظ میں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی، اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ خوب چمکتا تارا، کوئی جان نہیں جس پر نگہبان نہ ہو۔ تو چاہیے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے بنایا گیا۔ جست کرتے پانی سے جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینوں کے بیچ سے، بے شک اللہ اس کے واپس کر دینے پر قادر ہے۔ جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا نہ کوئی مددگار۔ آسمان کی قسم جس سے مہ اترتا ہے اور زمین کی جو اس سے کھلتی ہے، بے شک قرآن ضرور فیصلے کی بات ہے اور کوئی ہنسی کی بات نہیں۔ بے شک کافر اپنا سا داؤں چلتے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں، تو تم کافروں کو ڈھیل دو، انہیں کچھ تھوڑی مہلت دو۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے، جس نے بنا کر ٹھیک کیا اور جس نے اندازے پر رکھ کر راہ دی، اور جس نے چارہ نکالا پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔ اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے مگر جو اللہ چاہے، بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے کو۔ اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے، تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت کام دے۔ ان قریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے، اور اس سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے اور نہ جیے۔ بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو
اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی، بے شک یہ اگلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی، کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے، کام کریں، مشقت جھیلیں، جائیں بھڑکتی آگ میں، نہائے جلتے چشمے کا پانی پلائے جائیں، ان کے لیے کچھ کھانا نہیں مگر آگ کے کانٹے، کہ نہ فربہی لائیں اور نہ بھوک میں کام دیں۔ کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہیں، اپنی کوشش پر راضی، بلند باغ میں کہ اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، اس میں رواں چشمہ ہے، اس میں بلند تخت ہیں اور چنے ہوئے کوزے اور برابر برابر بچھے ہوئے قالین اور پھیلی ہوئی چاندنیاں۔ تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا، اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا، اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیے گئے، اور زمین کو کیسے بچھائی گئی؟ تو تم نصیحت سناؤ، تم تو یہی نصیحت سنانے والے ہو، تم کچھ ان پر کڑوڑا نہیں۔ ہاں جو منہ پھیرے اور کفر کرے تو اسے اللہ بڑا عذاب دے گا، بے شک ہماری ہی طرف ان کا پھرنا ہے، پھر بے شک ہماری ہی طرف ان کا حساب ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب چل دے، کیوں اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی؟ کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ وہ ارم حد سے زیادہ طول والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا، اور سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹیں، اور فرعون کے چومیخا کرتا جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بقوت مارا۔ بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں۔ لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے کہ اس کو جاہ اور نعمت دے، جب تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، اور اگر آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کیا۔ یوں نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی رغبت نہیں دیتے، اور میراث کا مال ہپ ہپ کھاتے ہو، اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو۔ ہاں ہاں جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے، اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فرشتے قطار قطار، اور اس دن جہنم لائی جائے، اس دن آدمی سوچے گا، اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں؟ کہے گا ہائے کسی طرح میں نے جیتے جینے کی آگے بھیجی ہوتی، تو اس دن اس کا سا عذاب کوئی نہیں کرتا، اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھتا۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ مجھے اس شہر کی قسم کہ محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی کہ تم ہو۔ بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا، کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائیں اور زبان اور 2 ہونٹ، اور اسے 2 ابھری چیزوں کی راہ بتائی، پھر بے تعمل گھاٹی میں نہ کودا؟ اور تو نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی بندے کی گردن چھڑانا، یا بھوک کے دن کھانا دینا رشتہ دار یتیم کو، یا خاک نشیں مسکین کو۔ پھر ہو ان سے جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کیں اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کیں، یہ دہنی طرف والے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا وہ بائیں طرف والے، ان پر آگ ہے کہ اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی گئی۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ سورج اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب اسے چمکائے، اور رات کی جب اسے چھپائے، اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی۔ بے شک مراد کو پہنچایا جس نے اسے ستھرا کیا، اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا۔ سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا، جبکہ اس کا سب سے بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے ناقے اور اس کی پینے کی باری سے بچو، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر ناقے کی کوچیں کاٹ دیں، تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر وہ بستی برابر کر دی، اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ اور رات کی قسم جب چھائے اور دن کی جب چمکے،
اور اس کی جس نے نر و مادہ بنائے، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے۔ تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی اور سب سے اچھی کو سچ مانا تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے، اور وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی کو جھٹلایا تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے، اور اس کا مال اسے کام نہ آئے گا جب ہلاکت میں پڑے گا۔ بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمے ہے، اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے، نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا، اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا؟ تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور منگتا کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا؟ تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ انجیر کی قسم اور زیتون اور طور سینا اور اس امان والے شہر کی، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا، پھر اسے ہر نیچے سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ انہیں بے حد ثواب ہے۔ تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ ہاں ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، بے شک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا ہے۔ بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا۔ بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا، کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہاں ہاں اگر باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ کیسی پیشانی جھوٹی خطا کار! اب پکارے اپنی مجلس کو، ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں۔ ہاں ہاں اس کی نہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے کو نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے۔ وہ کون؟ وہ اللہ کا رسول کے پاک صحیفے پڑھتا ہے، ان میں سیدھی باتیں لکھی ہیں، اور پھوٹ نہ پڑی کتاب والوں میں مگر بعد اس کے کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس تشریف لائے۔ اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں، نرے اسی پر عقیدہ لاتے ایک طرف کے ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہ سیدھا دین ہے۔ بے شک جتنے کافر ہیں کتابی اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہی تمام مخلوق میں بدتر ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے،
اور آدمی کہے اسے کیا ہوا، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر، تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں۔ تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ قسم ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہوئی، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر، پھر صبح ہوتے تاراج کرتے ہیں، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، پھر دشمن کے بیچ لشکر میں جاتے ہیں۔ بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور بے شک وہ اس پر خود گواہ ہے، اور بے شک وہ مال کی چاہت میں ضرور کر رہا ہے۔ تو کیا نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں، اور کھول دی جائے گی جو سینوں میں ہے، بے شک ان کے رب کو اس دن ان کی سب خبر ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ دل دہلانے والی، کیا وہ دہلانے والی، اور تو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی؟ جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے، اور پہاڑ ہوں گے جیسی دھن کی اون، تو جس کی تولیں بھاری ہوئیں وہ تو من مانتے عیش میں ہے، اور جن کی تولیں ہلکی پڑیں وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے۔ اور تو نے کیا جانا کیا نیچا دکھانے والی؟ ایک آگ شعلے مارتی۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ اس زمانے محبوب کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ ہرگز نہیں، ضرور وہ روننے والی میں پھینکا جائے گا۔ اور تو نے کیا جانا کیا روننے والی؟ اللہ کی آگ کے بھڑک رہی ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈالا، اور ان پر پرندوں کی ٹکریاں بھیجیں کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے، تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ اس لیے کہ قریش کو میل دلایا، ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ میں میل دلایا، تو انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی بندگی کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے، پھر وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ تم فرماؤ اے کافرو، نہ میں پوچھتا ہوں جو تم پوچھتے ہو، اور نہ تم پوچھتے ہو جو میں پوچھتا ہوں، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوچھتا ہوں۔ تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج فوج داخل ہوتے ہیں، تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا۔ اب دھستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ اور اس کی جورو، لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی
اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جن اور آدمی۔